یہ دو کردار ہیں، ایک صبر والا، دوسرا پیٹنے والا۔ اب ایک کردار یہ تھا، زندگی تھی یوسف علیہ السلام کی، اللہ نے بچا لیا، کنویں سے باہر آ گئے، اور پھر بازار میں بکے، بادشاہ کے گھر میں پہنچے، وہاں سے باہر نکلے، پھر جا کر قید خانے میں قید ہوئے، سال ہا سال تک بے یار و مددگار قید خانے میں پڑے رہے، پھر قید خانے سے باہر آئے، اللہ نے دوبارہ مقام، عزت، شہرت، عروج عطا کیا، آج پھر تخت پر بیٹھ کر وقت کی حکمران ہیں، اور وہی بھائی جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ سارے بھیک مانگتے ہوئے ان کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ پہچان ہوئی، والد کو بھی پتا چلا، والد بھی آگے مل گئے، سارا خاندان اکٹھا ہوا۔ اب صبر کے یہ دونوں جو مراحل ہیں، حضرت یعقوب کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، ان کی آزمائشیں، ان کے امتحانات، ان کی ابتلا، سب پر قرآن پاک نے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام پہ میں نے اتنا کرم کیا ہے، اتنے سالوں کے بعد بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا، حضرت یوسف پہ اتنا کرم کیا، اندھے کنویں سے نکال کر مصر کے بازاروں میں بکوایا گیا، وہاں سے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا، وہاں سے قید خانے میں لایا گیا، قید خانے سے نکال کر میں نے آج اسے پھر تخت پر بٹھا کر اس کے مجرموں کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، سارے معافی مانگ رہے ہیں، اور میرا یوسف کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ اللہ نے صرف ایک جملہ کہا، اللہ کہتے ہیں انہو، انہو، انہو کا معنی کیا ہے؟ ہم ساری بات ساری رات سنا کر، پورا ایک لمبا قصہ سنا کر، لمبی ایک کتاب لکھی ہوتی ہے، اس میں پورا واقعہ داستان لکھ کر آخر میں جا کر ہم کیا کہتے ہیں؟ باجی آخری بات یہ ہے، پوری اس کتاب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، ساری رات کی میری اس داستان کا نچوڑ یہ ہے۔ اب قرآن میں اللہ یہی کہتے ہیں کہ ان دونوں نبیوں کی زندگی پر توجہ کرنے کے بعد جس نے ایک ایک گوشے کو دیکھ لیا، میں نے انہیں اتنا نوازا کیوں؟ آخری بات یہ ہے انہو من یتقی و یصبر، جو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو یوں ہی نوازا کرتے ہیں۔